اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، پھر ہم اس کو نچلوں سے نچلا یا نچلے طبقے میں اس کو پلٹا دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آج کا یہ بابرکت پروگرام درس بخاری سے شروع ہوا اور اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ جامعہ کے فضلاء جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، یقیناً وہ بہت ہی زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے والدین بھی اور ان کے اساتذہ بھی اور اس جامعہ کی انتظامیہ بھی، جو اپنا وقت اپنا مال ان طلباء کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اس ناحیے سے کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں مادیت پرستی کا دور ہے، ہر بندے کو پیسے کا ہوس ہے، لالچ ہے، اور مہنگائی بھی اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ ایسے میں ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسا روزگار میسر آ جائے جہاں سے اچھی خاصی دولت جو ہے وہ جمع ہو جائے، لیکن اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں جو اس کے دین کو تھامے ہوئے ہیں، اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور ابھی شیخ محترم امیر محترم درس فرما رہے تھے اور اس میں یہ حدیث بیان کی تھی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها۔ اللہ کریم ان لوگوں کے چہروں کو، وجوہ کو تر و تازہ رکھے، ان کا نام بلند کر دے، ان کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں بلندیاں عطا کر دے۔ جو لوگ میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور پھر اسے آگے پہنچاتے ہیں، یہ انتہائی بابرکت کام ہے۔ جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کرنے والے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ کریم ان تمام بزرگوں کی، ساتھیوں کی، دوستوں کی، مربین کی اور پڑھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں اور جہود میں برکت نصیب فرما دے، اور ان کی دین و دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرما دے، اور اپنے دین کے لیے جیسے پہلے بھی چنا ہے باقی زندگی میں بھی چن لے اور ان سے اپنے دین کا خوب جو ہے وہ کام لے۔ اللہ کریم رزق میں بھی اور اولاد میں بھی اور گھر بار میں بھی سب چیزوں میں برکت نصیب فرما دے۔ احباب گرامی، میری گفتگو کا عنوان علم ہی کے بارے میں ہے، انسان ہی کے بارے میں ہے۔ دو تین باتیں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو سورہ 3 کی چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اسی کے حوالے سے بات کروں گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کریم فرماتے ہیں لوگو میں نے انسان کو بڑی اچھی شکل میں پیدا کیا ہے، اور یہ بات بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ پہلے قسمیں اٹھائی ہیں۔ والتین، مجھے تین کی قسم ہے، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس مکہ مکرمہ امن والے شہر کی جو ہے وہ مجھے قسم ہے۔ چار قسمیں اٹھائی، مجھے انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، اور مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ اللہ کریم آپ کیوں قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے آنے والی جو بات ہے بڑی عظیم ہے۔ میں رب ہو کر ان چار چیزوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے انسان کو بڑا عمدہ پیدا کیا ہے۔
بڑا بہترین پیدا کیا، بڑا خوبصورت پیدا کیا. آپ خود بھی جانتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کائنات میں بڑی مخلوقات ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، طرح طرح کے حشرات ہیں، پرندے ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں، لیکن اللہ کریم نے جو حسن اور خوبصورتی انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی. اور ان میں سے سب سے زیادہ ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. شیر، چیتا، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا، خچر اور طرح طرح کے جانور بہت بڑی قوت والے بھی ہیں، بہت بڑی جسامت والے بھی ہیں، بڑے پھرتیلے بھی ہیں اور بہت سارے کام کرنے والے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی انسان جیسی عقل نامی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور یہ عقل کتنی خوبصورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دنیا میں اگر پرانے زمانے کے لوگ، صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، ائمہ دین، جو پیدل سفر کیا کرتے تھے اور درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، وہ لوگ اگر آج کے زمانے میں اچانک پیدا کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے حیرانی کے اندر جو ہے وہ غش کھا کر جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے کہ یہ دنیا ہے، انسان نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے کہ انسان ہوائی جہاز کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چند گھنٹوں میں جو ہے وہ سفر کر کے پہنچ جاتا ہے، جہاں پہ مہینے نہیں بلکہ کئی سال جو ہے وہ بسا اوقات لگ سکتے تھے. اور انسان ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انسان مشرق کے اندر بیٹھا ہوا مغرب میں بیٹھنے والے انسان کے ساتھ جو ہے وہ بالمشافہ گفتگو کرتا ہے اور اس کی شکل و صورت بھی دیکھتا ہے اور اس کو حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. اور ترقی کا تو کتنا ہی عجیب و غریب عالم ہے کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر دی ہیں کہ سائنسدان جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ چاند کے اوپر بسیرا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے سیارے پہنچ چکے ہیں اور ہم نے زمین کا جائزہ لے لیا، چاند کی زمین کیسی ہے، اور وہاں پہ ہم چیزوں کو دریافت کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ زندگی ممکن بنائی جا سکے. یہ انسان کی عقل کے کرشمے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پنکھے ہی نہیں، لائٹیں نہیں بلکہ اے سی اور بہترین ٹھنڈک اور بہترین گرمی، گرم موسم میں ٹھنڈک اور ٹھنڈے موسم میں گرمی جو ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اسی کی بدولت یہ ساری چیزیں اس کے سامنے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت میں اور بڑے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، بڑے خوبصورت قالب میں پیدا کیا، لیکن اس کی اچھائی یہ دنیا کی انجینئرنگ میں نہیں ہے، دنیا کی مکینکی میں نہیں ہے. یہ تو دنیا کی ضروریات ہیں، لینا چاہتا لے لے، نہیں لینا چاہتا نہ لے. پہلے کتنی ہی صدیوں کے لوگ دنیا میں آئے اور ان تمام نعمتوں سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. کیا ان کی زندگیاں نہیں بیتی؟ کیا زندگیوں میں انہوں نے سکون حاصل نہ کیا؟ کیا ان کو اس دنیا میں راحتیں نہیں ملی ہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقینی بات ہے کہ آج کے انسان سے پہلے زمانے میں لوگوں کو راحت جو تھی وہ زیادہ موجود تھی، سہولتیں کم موجود تھیں، لیکن راحت اور سکون جو ہے وہ پہلے سے آج کی بنسبت زیادہ موجود تھا. اس لیے یہ دنیا کی ترقی، یہ مال و دولت اور یہ دنیا کی آسائشیں، یہ ساری کی ساری دنیا کی ضرورتیں ہیں. اگر کوئی لینا چاہتا لے لے، کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے. اصل چیز کیا تھی؟ اس عقل کو انسان جو ہے وہ استعمال کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس کو بہترین بنایا تھا وہ یہی تھا کہ اس عقل کو استعمال کرتا، اور استعمال کر کے کیا کرتا؟ کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرتا. مجھے اللہ نے عقل دی ہے، یہ میں نے جہاز بنا دیا. وہ اپنا ہی وزن نہیں اٹھاتا، ساتھ میں بہت سارے لوگوں کا ٹنوں وزن اٹھا کر، سامان کا وزن اٹھا کر جو ہے وہ فضا میں بلندی پہ اڑتا ہے، اور جب میں اشارہ کرتا ہوں تو وہ نیچے آ جاتا ہے، جیسے اشارہ کرتا ہوں وہ دائیں اور بائیں ہو جاتا ہے. یہ عقل کس نے عطا کی ہے؟ اس مالک کو پہچاننے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس کہ آج کی دنیا کا عقل مند انسان آج بھی جہالت کے جو ہے وہ
دبیز پردے جو ہے وہ انسان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، باوجود اتنی زیادہ ترقی ہونے کے عقل جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل جس کے ذریعے سے انسان چاند کے اوپر پہنچ رہا ہے اور سورج کو جو ہے وہ اپنے لیے مسخر کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے، وہ انسان جب مالک کو پہچاننے کی باری آتی ہے، مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں میں موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے مجھے وہاں پر لے کے گئے، تو وہاں پہ ہمارے اقارب رشتہ دار جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے، ملتان سے ایک عورت بھی ملنے کے لیے آئے، بات چیت چلتی رہی۔ ایک بات میں اس نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں لوگوں کی حیثیت کیا ہے، ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کی کاریگری جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ ذکر کرتی ہے کہ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ انسان چلا جا رہا تھا صحرا میں، ایک جگہ پہ اس کو قضائے حاجت محسوس ہوئی، تو اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کوئی بندہ نہیں، وہاں پہ بیٹھا اور پیشاب کر دی۔ پیشاب کرنے کے بعد اٹھا، اس نے کہا چلو گزرگاہ ہے، تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کے اوپر ڈال دی۔ پیچھے دور سے کوئی بندہ گزر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، وہ بھی وہاں سے پہنچا، اسے نہیں معلوم کہ اس نے وہاں پہ پیشاب کیا۔ یہ میں نے خود سنا ہے اس عورت کی زبان سے، یعنی کسی کی سنائی ہوئی بات نہیں، میں نے خود سنی۔ وہ پیچھے والا بندہ وہ جب اس جگہ پہ پہنچا، اس نے دیکھا یہاں پہ بندہ کو بیٹھا تھا اور اس نے جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی تھی، وہ بھی آیا، اس نے بھی تھوڑی سی مٹی اٹھائی اس کے اوپر بھی ڈال دی۔ تیسرا بندہ دیکھا، اس نے دیکھا ڈھیری بنی ہوئی ہے، اس نے تھوڑی سی مٹی اور ڈال دی، وہ ڈھیری اور بڑی بن گئی۔ چوتھا بندہ آیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہاں پہ کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، اور اس کی خوبصورتی یہی تھی کہ اپنی عقل کو استعمال کرتا اور اپنی عقل کے ذریعے اپنے رب کی پہچان کرتا۔ یہ چاند کے اوپر پہنچ گیا، اس نے جہاز بنا لیا، اس نے موبائل بنا لیا، اس نے اسپیکر بنا لیا، اس نے لائٹیں بنا لی، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا، لیکن جب اپنے مالک کو پہچاننے کی باری آئی تو اس کو مٹی کے ڈھیری میں اپنا مالک جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں نے اس کو نچلوں سے نچلا کر دیا اور اس کے جہنم کے گڑھوں میں سب سے نچلے درجے میں جو ہے وہ میں نے اس کو پھینک دیا۔ یہ اپنی عقل کے اعتبار سے سب سے ممتاز تھا، لیکن جب اپنی عقل کو ہی اس نے ایسے غلط کام کے لیے انتخاب کیا جس کے لیے میں نے عقل اس کو دی تھی کہ اپنے مالک کو پہچانتا، غور کرتا، انسان دیکھ تو صحیح، میں نے تجھے بہترین وجود عطا کیا ہے، یہ وجود کیسے بن؟ پانی کا ایک قطرہ ہے، پھر اس کے ذریعے سے خون کا ایک جمع ہوا ٹکڑا کیسے بن جاتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا کیسے بن جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں کیسے پیوست ہو جاتی ہیں، پھر اس میں جسم کے اندر نالیاں چلنے والی جو ہے وہ جس کے اندر خون رواں دواں رہتا ہے، کھانے کی نالی علیحدہ ہے، ہوا کی نالی علیحدہ ہے، خون کی نالی جو ہے وہ علیحدہ ہے، پھر دل بنا دیا جو 24 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے۔ ساری زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، انسان کی پوری زندگی جب تک اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، یہ ایک ایسا پرزہ ہے جو کسی لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون نہیں کرتا۔ دنیا کی کون سی مشینری ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہو؟ کوئی مشینری ایسی نہیں۔ 2-3 دن پنکھا چلا دیجئے، دوسرے دن جو ہے یہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے، حقیر قطرے سے، کہاں پہ یہ پمپ کرنے والا خوبصورت دل جو مسلسل دھڑکتا ہے اور انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کو سپلائی مہیا جو ہے وہ کرتا ہے، وہ لگا دیا۔ کہا اس پہ غور تو کر سے، چلیے تو اپنی آنکھوں پہ غور کر لے، تھوڑا سا عقل کو استعمال تو کر۔ نہیں تجھے سمجھ آتی، کسی نابینے کو اپنے سامنے بٹھا لے، نابینے کو دیکھ، تیرے درمیان اور اس نابینے کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو صرف اتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے فلاں بندے کو تو اللہ نے بلڈنگ دے دی، کوٹھی دے دی اور کار دے دی اور پیسہ دے دیا، مجھے کیا دیا؟ میری قسمت میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ انسان بڑی آسانی سے جو ہے وہ جملہ بول دیتا ہے، مجھے اللہ نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا تو اس کو سامنے بٹھا، اس سے صرف اتنا پوچھ لے، اے اللہ کے بندے
یہ تیرے پاس آنکھوں کا ڈیلا جو نہیں موجود نہیں ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کتنے کا ملتا ہے؟ اس سے پوچھ اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو ساری دنیا جہان کی دولتیں ڈالر ریال خرچ کر لے، دنیا کی کسی لیبارٹری سے اس طرح سا ایک ڈیلا بنا کر جو ہے وہ خرید نہیں سکتا۔ یہ میں نے تجھے بغیر مانگنے کے عطا کیا۔ اس مالک کو پہچان جس نے یہ آنکھیں بنائی ہیں اور تجھے جو ہے وہ عطا کی ہیں۔ یہ چیز کس چیز سے پتہ چلتی ہے؟ یہ عقل کیسے اپنے مالک کو پہچان سکتی ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث جو ہے وہ عطا فرمایا۔ لوگوں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو آؤ، میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو جو ہے وہ کتابیں دی ہیں، کلام الہی سے نوازا ہے۔ اس کلام الہی کو پڑھو۔ آج دنیا میں کلام الہی پڑھنے والی تعداد دنیا میں بہت تھوڑی ہے۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، صرف مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ رجحان ہے، قرائے کرام بہت زیادہ ہیں، شعبہ حفظ کی مدارس بہت زیادہ ہیں، بچے بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی مسلمانوں کے درمیان قرآن مجید جاننے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ کتنے ہی لوگ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے ہی لوگ، اور جنہیں پڑھنا آتا ہے انہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ صحیح پڑھنا آتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں قرآن مجید میں ہے کیا، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن مجید میں ہے کیا۔ سیدھی سی مثال ہے، قرآن مجید رمضان المبارک کی طاق راتوں میں، بلکہ تمام راتوں میں ہم پورا قرآن مجید سنتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں تراویح سنتے ہوئے، قرآن مجید سنتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں؟ میں بھی اور آپ بھی آپس میں اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں، کتنے ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن سنتے ہوئے رونا آتا ہے، دل اور دماغ اور جسم کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے کپ کپی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے کوئی ایسے بندے؟ اونگ ضرور آتی ہوگی۔ آج تو قاری صاحب نے تھکا ہی ڈالا، آج تو پتہ نہیں قاری صاحب نے اتنا لمبا کیا کر دیا۔ پہلے بھی پارا پڑھتے تھے، آج کا پارا تو ٹائم زیادہ ہی لگ گیا، بس ہو گئے۔ کبھی تصور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کی اور سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، آل عمران پڑھ ڈالی، سورہ نساء پڑھ ڈالی، 3 سورتیں، 5 ساڑھے 5 پارے تقریباً ایک رکعت میں پڑھ ڈالے آپ نے۔ یہ نعت تو بڑی پڑھنی آتی ہے، مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون امامت ایہو جئی ہوئے۔ میں بڑی نعت پڑھتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے آپ سے۔ عشق کا لفظ بھی بولتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، مجھے بڑا عشق ہے۔ کیا عشق ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایسا قرآن میں بھی پڑھوں جس میں آپ کے پاؤں جیسے سوج جاتے تھے میرے پاؤں بھی سوج جائیں؟ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر اور پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ لپیٹ کر سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ جب قسم اٹھانی ہو 10 روپے کے لیے تو اس کو لے آؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کھانے پہ ختم پڑھنا ہو تو پھر لے آؤ، مردے بخشوانے ہو تو اس کو لے آؤ، 5,000 والا یا 10,000 والا، کتنے والا قرآن چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن مجید تدبر کے لیے نازل کیا گیا، فلا یتدبرون القرآن۔ لوگوں قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کو سمجھ کے پڑھو۔ وہ صحابی جسم میں تیر لگتا ہے، جسم تیر نکال کے پھینک دیتا ہے، دوسرا لگتا ہے نکال دیا، تیسرا لگتا ہے نکال دیا، نماز جاری رکھی، ختم کی، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ بعد میں دوسرا ساتھی پوچھتا ہے تو نے پہلے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اتنی بری حالت ہے تیری، پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا قرآن مجید کی ایک سورہ کہف میں نے شروع کر رکھی تھی، اسے ختم کرنے سے پہلے میرا جی نہیں چاہا میں نماز کو ختم کر دوں۔ کیا ایسی کیفیت، اس کا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں؟ ہم اس حدیث کو بیان تو کر سکتے ہیں لیکن تصور نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے تدبر کے لیے نازل کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا بہترین پیدا کیا ہے، اور یہ بہترین اس وقت بنے گا جب یہ اپنا تعلق جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتا ہے۔ دوسری آیت
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. لوگوں انسان کو بڑا بہترین پیدا کیا، لیکن یہ بہترین تب بنے گا جب یہ اللہ کی بولی کو اپنی بولی بنا لے، اللہ کی دعوت کو اپنی دعوت بنا لے، اللہ کے دین کو اپنا دین بنا لے، اللہ کی باتوں کو اپنی بات بنا لے، اسے پڑھے سمجھے اور سمجھ کر لوگوں کو جو ہے وہ آئے دعوت دے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کائنات میں اس سے زیادہ بہترین انسان کوئی ہے ہی نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. مبارکبادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا. لوگ اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں، اپنی کوٹھی پہ ناز کرتے ہیں، اپنے عہدے پہ ناز کرتے ہیں. یہ دنیا کی چیزیں ہیں، گزر گئیں، ختم ہو گئیں، جو پیچھے لوگوں نے حاصل کی تھی. آج ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے. قارون، کون جانتا ہے قارون کو؟ حامان، شداد، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، کون جانتا ہے؟ کبھی تاریخ میں ان کا ذکر آتا ہے تو لوگ نام لے دیتے ہیں، اور وہ بھی اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا نام نہیں لیتے. بری مثال بیان کرنی تو ان کا نام لے دیا جاتا ہے. لیکن فرمایا لوگوں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے چنیدہ لوگ ہیں. صفوت خلق اللہ، اولیاء اللہ. کائنات میں اگر سب سے بہترین لوگ ہیں تو یہی لوگ ہیں جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں جو ہے وہ بلند کرتے ہیں. ان سے زیادہ بہترین کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے. بس ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، طلبہ جو پڑھتے رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اہل علم بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور عامت الناس بھی اس کو سنتے رہتے ہیں، لیکن سننے والی بات ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَحَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا. عالم، دین پڑھنے والا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لوگوں میں نے انسان کو بہترین بنایا تاکہ اپنی عقل کو کس کام کے لیے استعمال کرے. دنیا کے کاموں کے لیے کرنا تو کر لے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ باقی چیزیں رہنے والی ہیں، ساتھ جانے والی یہ چیزیں ہیں. لوگوں، جو عالم ہے، دیندار ہے، علم سے تعلق جوڑنے والا ہے، علم پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے. آسمان کی مخلوق، ذرا غور کیجئے گا، حدیث سن رکھی ہے لیکن الفاظ پہ غور کیجئے گا. آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندروں کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر چیونٹیاں، یہ ساری کی ساری ایک عالم کے لیے بخشش اور رحمت کی جو ہے وہ دعا کرتی ہیں. آسمانوں کی مخلوق، فرشتے سارے کے سارے، زمین کی مخلوق اور خشکی کے جانور اور تری کے جانور، سارے کے سارے ہی بخشش اور مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. کیوں دعا کرتے ہیں؟ ذرا اس پہ غور کیجئے. کیا خیال ہے اگر ایک مچھلی اور ایک چیونٹی کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو کیا خیال ہے وہ خود دعا کرتی ہوگی؟ جبریل فرشتہ علیہ السلام، میکائیل اور دوسرے فرشتے سارے کے سارے عالم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا خیال ہے یہ اپنی مرضی سے دعائیں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل سے کہا، جبریل امین، آپ جب آتے ہو تو دل کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہمارا دل اور ذہن اور قلب جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے. اللہ کے پاس سے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہو، بڑی خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذرا جلدی جلدی آ جایا کرو، ملاقاتیں ذرا زیادہ ہو جایا کرے؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں، جب حکم نہیں ہوتا تو ہم نہیں آ سکتے. وہ فرشتے جو اپنا معمولی سا ایک پر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتے ہیں، وہ فرشتے کسی کے لیے دعا اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ یہ تمام مخلوقات دعائیں اپنی مرضی سے نہیں کرتی. کس کی مرضی سے کرتی ہیں؟ اللہ کی مرضی سے. جب یہ مخلوقات اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے دعائیں کرتی ہیں تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اہل علم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے.
سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو دعا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ خود مختار ہے، مالک الملک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فعال لما یرید ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ وہ کہے یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو دولت دے دی، میں نے اس کو جنت دے دی، میں نے اس کو ساری نعمتیں دے دی، فرشتوں دے دو بھی اس کو، بات ختم ہو۔ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے نا ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو انعامات دے دیے، فرشتوں یہ فلاں 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 چیزیں ساری اس بندے کو دے دو، ٹھیک ہے مل گئی۔ یہ ساری مخلوقات سے دعا کروانے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے والا کہتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلوقات کو دعا کرنے کا حکم دے کے بتلانا یہ چاہتے ہیں، اے میری مخلوقات، اے میری کائنات کے لوگوں، سن لو، یہ میرا بندہ جو قال اللہ اور قال رسول پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، یہ میرا نام بلند کر رہا ہے اپنی ہمت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق۔ کبھی سو جاتا ہے، کبھی کھا لیتا ہے، کبھی پی لیتا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگا لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ حدیث پڑھ لیتا ہے، کبھی پڑھا دیتا ہے، کبھی درس دے دیا، کبھی خطبہ دے دیا، باقی ٹائم اس کے دنیا میں گزرتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے یہ میرا نام بلند کرتا ہے اپنی ہمت کے مطابق۔ لو سنو، اس کی شان و شوکت اور اس کی عظمت کو میں اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ بلند کرتا ہوں۔ میں نے ساری مخلوقات کو حکم دے دیا اس بندے کا نام لو، میں نے فرشتوں کو حکم دے دیا اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرو، میں نے مچھلیوں کو حکم دے دیا اس کا نام لے کر دعا کرو، میں نے چیونٹیوں کو حکم دے دیا اس بندے کا نام لے کر دعا کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو دین پڑھنے والا بھی قاری عثمان خالد صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی طالب علم کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ بی ایس سی کیا ہے، دنیا کی تعلیم پڑھی ہے، لیکن پھر بھی وہ مدرسے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم دینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیتا اسی کو چن لیتا ہے۔ ہر بندہ امام بخاری نہیں بنتا ہے، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ آج ہر مدرسے میں ہر عالم کی زبان پہ امام بخاری رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ، اللہ اس بندے کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ کوئی ہمارا دین کا مدرسہ ایسا نہیں جہاں پہ طالب علم جو ہے وہ فارغ ہو جائے اور اس کو سند فراغت دے دی جائے اور اس نے صحیح بخاری کا درس نہ لیا ہو۔ ہے کوئی مدرسہ ایسا کہ اس نے دین کی تعلیم حاصل کر لی اور اس کو سند فراغت دے دی لیکن اس نے بخاری پڑھی نہیں؟ وہ لوگ بھی مجبور ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ چاہے دورہ ہی کرواتے ہوں، بخاری کا دورہ کروا دیتے، پڑھو ضرور۔ ختم بخاری وہ بھی درس کرواتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی عظمت اور ان کی کتاب کی عظمت کے کیا کہنے، کہ آج جو ان کے فریق مخالف ہیں ان کے موقف کے مطابق بھی کوئی حدیث اگر صحیح بخاری کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بیان کرتے ہوئے اپنا سینہ جو ہے وہ فخر سے پھولا ہوا محسوس کرتا ہے۔ امام بخاری کا نام عزت سے نہیں لیتا، لیکن اپنے مسلک کی حدیث اگر صحیح بخاری میں آ جاتی ہے تو لوگوں کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بیان کرتا ہے، لوگوں دیکھو ہمارا مسلک جو ہے وہ صحیح بخاری سے ثابت ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ اللہ نے عظمت عطا کی۔ یہ عظمت کیوں ملی؟ وہ بہت بڑے چودھری تھے، بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے، دنیا کے بہت زیادہ ان کے پاس عہدے تھے، دنیاوی تعلیم ان کے پاس بہت زیادہ تھی؟ نہیں، ساری زندگی بھوک پیاس برداشت کر کے، مال و دولت قربان کر کے قال اللہ اور قال رسول کی حفاظت کو اپنا مشن جو ہے وہ بنایا، اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر اللہ عمران، چہرے کو تر و تازہ کر دیا اور ساری دنیا میں نام جو ہے وہ مشہور کر دیا، اور رہتی دنیا تک نام کو زندہ کر دیا۔ نہ سابقہ لوگوں میں اور نہ بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کی مثال جو ہے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی ہے۔
تو یہ دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نتیجہ ہے کہ میرا بندہ اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ میرا نام بلند کرتا ہے. لوگوں میں کائنات کا خالق اپنی ہمت کے مطابق اس بندے کا نام بلند کروں گا. آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میرے لیے بھی سب سے پہلے اور ان میرے بھائیوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے جو فارغ ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد تمام سامعین کے لیے بہت عمدہ نصیحت ہے. اس حدیث کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی مجلس میں پہنچا، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا آپ کے چہرہ انور پر میری نظر پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذب، نظر دیکھتے ہی میں نے محسوس کر لیا کہ یہ ذات ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، دیکھتے ہی پہچانا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں جو سب سے پہلے میرے کانوں میں آپ کی گفتگو کے کلمات پڑے وہ آپ ایک بڑا عظیم درس دے رہے تھے جو سب کے لیے بڑا درس، اسے اختیار کرنا چاہیے. نمبر 1 آپ فرما رہے تھے افشوا السلام، لوگوں سلام پھیلاؤ، سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام پھیلاؤ. کس کو سلام کہو؟ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو. آپ دیکھ لیجئے جس کے پاس یہ کرسی آ جائے دنیا کی، دین کی نہیں، پیسہ مل جائے، تعلیم اعلیٰ ہو جائے، عہدہ بہت بڑا مل جائے، لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں. 20 لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے اور سلوٹ کرتے ہیں، اور وہ سلام کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ انسانیت ہے؟ یہ عقل نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ انسان بہترین ہے جس نے اپنی عقل کو اس کام کے لیے استعمال کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا. افشوا السلام، لوگوں جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ، اپنے جاننے والوں کو بھی اور نہ جاننے والوں کو بھی سلام کہو. سلام کہنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے. چھوٹے بچوں کے پاس سے بھی گزرتے ان کو بھی سلام کہتے. اور آپ نے فرمایا اگر 2 بندوں میں لڑائی ہو جائے وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سلام کے ساتھ آغاز کرتا ہے. اس ٹکڑے کا، اس قطعے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو. اگر عاجزی اور انکساری نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے. تکبر کرنے والا انسان، وہ عالم ہو، وہ قاری ہو، وہ دولت مند ہو، وہ کرسی والا ہو، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. فرمایا جو انسان تکبر کرتا ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا. اور تکبر کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اچھا لباس پہننا، ہر کسی کا جی چاہتا ہے اچھا جوتا پہننا. فرمایا پہنو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہے؟ تکبر آپ نے فرمایا غمت الناس، لوگوں کو جو ہے وہ حقیر جاننا، وبطر الحق، اور حق کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے. صحیح بات آ گئی ہے انسان مانتا ہی نہیں. سچی بات آ جاتی ہے، طالب علم ہو، عالم دین ہو، قاری ہو، عامت الناس ہو، جہاں کہیں صحیح بات مل جائے اسے تسلیم کرو. میں نے بات کہی حضرت، میں نے غلط کہی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات، غلطی ہوگی، انسان ہو، آپ نے بالکل صحیح کہا. حق بات کو فوراً تسلیم کر لو، یہ عاجزی ہے. اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، انسان دیکھے ہی نہیں، سلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کو انسان ہی نہ سمجھے. فرمایا یہ سب سے بڑا تکبر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس لیے افشوا السلام، سلام کو پھیلائیے، ہر بندے کو سلام کہیے. اس سے جو ہے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، وقت ہوتا مجھے ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا ہے، کافی گزر گیا ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ
آخری حدیث لائے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شیخ محترم نے بہت خوبصورت درس دیا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. باقی وقت تھوڑا ہوتا ہے، ساری باتیں جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. یہ تو زندگی بیت جائے، جیسا کہ انہوں نے آیت پڑھی کہ سمندروں کی سیاہی بن جائے اور درختوں کے قلم بن جائے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری حدیث ذکر کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑا خوبصورت اشارہ کیا، بڑی زبردست بات ہے، ذرا غور کیجئے. سبحان اللہ کا معنی ہے یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، مجھ میں اور میرے کام میں نقص ہی نقص ہے. یہ اشارہ کیا آخری ٹکڑا لا کر. لوگوں تم کہتے ہو میں نے بخاری لکھ دی، بہت بڑا مارکا مار دیا. لوگوں میں نے کوئی کام نہیں کیا، یا اللہ میرے کام میں عیب ہی عیب ہیں، یا اللہ تو اکیلا ہی ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے جو ہے وہ پاک ہے. تیری ذات ہر قسم کی کمی سے پاک ہے. وَبِحَمْدِهِ، یا اللہ جتنی بھی عظمت ہے، جتنی بھی شان و شوکت ہے صرف تیری ہے، اسی کے اوپر تیری حمد بیان کرتا. دنیا کے اندر جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے یا اللہ کمالات تیرے ہی ہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ کتاب میں نے لکھی ہے تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو نے مجھے توفیق بخشی ہے تو میں نے لکھ دی. اگر توفیق نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ عاجزی کی طرف اشارہ کیا. آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ. لوگوں عاجزی پیدا کرو اور اپنی نعمتوں کو ساری کی ساری اللہ کے حوالے کرو، اللہ کی طرف سپرد کر دو. یا اللہ عقل دی تو تو نے دی، علم دیا تو تو نے دیا، مال دیا تو تو نے دیا، آواز دی تو تو نے دی. میرا کوئی کمال نہیں ہے. آج کتنے ہی ہیں اگر عالم ہے معذرت کے ساتھ وہ اتراتا ہے اپنے علم کے اوپر، میں بہت بڑا عالم، قاری ہے تو میں بہت بڑا قاری، دنیا دار ہے تو یہ میں نے دنیا اپنی ذہانت سے کمائی. نہیں، کچھ بھی نہیں. سیدھی سی مثال ہے، لوگ یہ بیان کرتے ہیں کتنے ہی بندے ایسے ہوتے ہیں مٹی میں ہاتھ مارتے ہیں مٹی سونا بن جاتی. نہیں بیان کرتے یہ مثال، اور یہ مثال نہیں حقیقت ہے. مٹی میں ہاتھ مارتے وہ سونا بن جاتا ہے، اور کتنے ہی بندے ایسے ہیں سونے میں ہاتھ مارتے وہ مٹی بن جاتی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. اگر کسی کو ذہانت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، کسی کے ذہن کو کن ذہن بنایا تو اللہ نے بنایا، کسی کو مال دیا تو اللہ نے دیا، کسی کو نہیں دیا تو اللہ نے نہیں دیا. اس لیے اگر کوئی مل جائے تو اس کا شکر اللہ کا ادا کیجیے، اپنی طرف جو ہے اس کی نسبت نہ کیجیے. افش السلام، وہاں پہ بھی یہی توجیہ کی گئی. لوگوں عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، تکبر نہ کرو. تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق. بڑائی، عظمت، کبریائی صرف اور صرف اللہ کے شان شیان ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا رکھو. دوسری بات افش السلام، اطعم الطعام. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اپنی جیب سے پیسے نکال کر. اس دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، رزق اللہ دینے والا ہے. اپنے پیسے لوگوں پہ خرچ کرو. تمام انسانوں کے لیے بڑی عمدہ نصیحت کی، لوگوں کو لوٹو نہیں. زہریں ملا کر کھانوں میں نہ دو، ہلدی میں، مرچ میں، نمک میں، چینی میں، گھی میں، دودھ میں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. کون ملاتا ہے؟ مسلمان کے لیے ملاوٹ کر کے زہر جو ہے اس کے حوالے کرتا اور پیسے اپنی تجوری میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا لوگوں لالچ نہ کرو، دنیا کا لالچ نہ کرو. رزق اللہ کی ذات دینے والی، جس کو چاہتا ہے بیش بہا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ محروم کر دیتا ہے. مانگنا تو اللہ سے مانگو، لیکن کیا کرو؟ اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر حلال کے خرچ کرو. اس آدمی کی طرح جس نے کہا دیا بند کر دو، بیگم تم بھوکی رہ لینا، بچوں کو بھوکا سے لا دو. پیٹ بھر کے اللہ کے مہمان کو کھانا کھلا دیا. رات کی تاریکی میں لائٹ بند کر کے کھانا کھلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر اس معاملے کو روشن کر دی. رہتی دنیا تک اس بندے کو نمونہ بنا دیا. لوگوں یہ میرے بندے ہیں، اس طرح کے بن جاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دنیا گزارنی ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بھائیوں کا پیٹ پالو. یہ انسانیت ہے.
یہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سکھلاتا ہے، دنیا کا دین نہیں سکھلاتا۔ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، کچھ یاد آ جاتی ہے۔ رات ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں پڑھا لکھا انسان کی لیس گاڑیاں جن کی چابی نہیں ہوتی، کمپیوٹرائز گاڑیاں جن کو کوئی کھول نہیں سکتا، انتہائی مہارت رکھنے والا کمپیوٹر کا بہت بڑا ماہر، وہ گاڑیاں چوری کرتا، پکڑا گیا۔ اس نے ڈیوائسیں خرید رکھی ہیں، اپنی ذہانت کو اور اپنی فطانت کو اور اپنے علم کو دنیا کا مال چوری کرنے کے اوپر لگا رہا ہے۔ یہ دنیا کے علوم و فنون انسان کو انسان بننے کا درس نہیں دیتے لوگوں، یہ قال اللہ اور قال رسول جو ہے لوگوں کو انسان بننے کا درس دیتے۔ اطعموا الطعام، لوگوں خود بھوکے رہ لو، اپنے بھائیوں کا پیٹ پال دو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، آسمان کے فرشتے بھی راضی ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن جنت تمہیں وارث بنا دیا جائے گا۔ وصل الارحام، تیسری بات، صلہ رحمی کرو، رشتے ناطے کو جوڑو، آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے بھائیوں سے بھی گزارش، خاص طور پہ علماء سے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، نفرت کا بیج نہ ڈالو، ایسی بات نہ کرو کہ جس سے کسی کی تکلیف پہنچے، کسی کو دکھ پہنچے۔ کوئی ایک دفعہ ٹوٹ کر چلا گیا تو ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ واپس نہ آئے۔ جوڑنے کی کوشش کرو، ایک بندہ بھی آپ کے کہنے سے جڑ گیا آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس آدمی کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، زندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں سب کو مسجد نبوی جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مسجد میں کپڑا اٹھاتا ہے، آ کر پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ کرام بھاگے، پکڑ لو اس کو، جو اس کی مرمت کر سکتے کر دو۔ قریب پہنچے تو آپ نے اشارہ کر دیا، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے۔ کیا ہوا؟ پیشاب کرنے دو، کر لیا۔ فرمایا ڈول لاؤ پانی کا، گرا دو، گرا دیا۔ اس اللہ کے بندے کو بلا لی، اللہ کے بندے واش روم کرنا چاہیے، آتا ہے انسان کو، اس کے لیے مخصوص جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ ایسے کام نہیں کیے جاتے۔ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، دوسرے کسی انسان پہ رحم نہ کرنا۔ بات آپ نے بھی سمجھائی ہے، اسے منع کیا کہ تو نے یہ غلط کام کیا، لیکن انداز کتنا خوبصورت، کتنا پیارا ہے۔ صحابہ سے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، لوگوں تمہیں تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، آسانی کرنے والا بنا کر، لوگوں پہ آسانی کرو، لوگوں کو آپس میں جوڑو۔ آپ نے جوڑا، وہ جڑ گیا۔ اگر آج کے دن وہ مسجد سے بھاگ جاتا، اس کی پٹائی ہو جاتی، شاید وہ ساری زندگی دوبارہ مسجد میں قریب نہ آتا۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، لوگوں کھانا بھی کھلاؤ، صلہ رحمی بھی کرو، لوگوں کو جوڑو، رشتہ داری کو بھی جوڑو، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ اہم مشن ہے، جو انسان اس مشن پہ چل نکلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، دنیا بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ تو پھر قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہی دیکھتا ہے۔ اور آخری بات، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی سب سے پہلے نصیحت ہے، بہت ضروری ہے، ان بھائیوں کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، تہجد کی نماز۔ 5 نمازیں تو پڑھنی مولوی صاحب 5 تو پڑھی نہیں جاتی، تہجد کیسے پڑھنی؟ کہا پڑھو، اس لیے پڑھنی ہے اس مالک کے ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں، اس مالک کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو ساری زندگی دن اور رات سجدے میں پڑے رہے، اس کی ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں انسان ہی بنایا، جانور بنا دیتا، ڈنگر بنا دیتا، کون کسی کو بگاڑ سکتا ہے؟ وہ ہمیں کچھ سے کچھ بنا دیتا، ہم کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنی نعمتیں، جتنے احسانات، جتنے انعامات کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے کے سارے اللہ کے۔ اس مالک کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، سید الاولین والآخرین بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، آپ کیوں لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ نمازیں تو ہم کو پڑھنی چاہیے۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے، مجھے نوازا، نبی بنایا، انسانوں میں سے سب سے بہترین بنایا، جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا،
جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام نبی اور ان کی امتیں میرے پیچھے ہوں گی۔ جس اللہ نے میرے اوپر اتنے اعزازات اور اتنے انعامات سے مجھے نوازا ہے، مجھے اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ سجدہ کرنا ہے، لمبے سجدہ کرنا، لمبا قیام کرنا ہے، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، زیادہ نہ پڑھیے، 2 رکعتیں پڑھی ضرور پڑھی، فجر سے پہلے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 5 منٹ میں وضو کر لی، 10 منٹ میں وضو کر لیے، 5 منٹ مل جائے 5 منٹ میں 2 سجدے دے لیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ جو آدمی یہ نہیں کرتا گویا کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ اس لیے یہ سب کے لیے گزارش ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کیجیے، رات کو اٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھیے۔ آپ نے فرمایا آخر میں تدخل الجنت بسلام، تم جو ہے یہ کام کر لو، امن و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت پہ داخل ہو جاؤ۔ تو بھائیو، میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان بڑا بہترین ہے، لیکن تب بہترین ہے جب اپنی عقل کو اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، فکر آخرت کے بارے میں استعمال کرتا ہے اور اپنی زندگی کو قال اللہ اور قال رسول کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے، اس سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں۔ اور اگر انسان نے اپنی عقل کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، اس سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو نچلوں سے نچلا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو اس نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن بھائیوں نے دین پڑھا ہے ان کو بھی، اور جنہوں نے پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جن اساتذہ نے دن رات محنتیں کر کے بچوں کی تربیت کی ہے، حدیث کا درس دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور ان اصحاب خیر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے جنہوں نے اپنا مال اور اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کیا اور دین کی آبیاری کی ہے۔ اللہ کریم انہیں مزید خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے گزارش ہے کہ اس دین کے ساتھ جڑ جائیے، اس کے ساتھ لگ جائیے، جتنا بھی وقت، جتنا بھی ٹائم، جتنا بھی مال دے سکتے ہیں اس دین کے ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا کام جو ہے وہ اپنے دربار میں جو ہے وہ مقبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔